آپ کی خواہش تو لگتی ہے کہ 9 مئی جیسا ہو، لیکن 9 مئی جو ہے اگر کوئی بنانا چاہے، پہلے بھی بنایا تھا، دوبارہ بنانا چاہیں، اب ہم عادی ہو گئے ہیں۔ جو لوگ باہر ہیں، جو چند ایک ہیں، اگر ان کو اندر کرنے کی خواہش ہے تو شوق پورا کر لیں۔ میں اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور میں یا پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ بشمول خان صاحب ایک ہم نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو 85% پاکستان کے عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے، اور 15% مینارٹی کو جو ہے امپوز کیا گیا ہے، پاکستان کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پیغام جو گیا ہے آج آئی ایس پی آر کی طرف سے، یہ پورے پاکستانیوں کو گیا ہے، اور 9 مئی کے معاملات جو ہیں عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ یہ پیغام کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں دیا گیا، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے اپنے کنونشنوں اور جلسوں میں لگاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں فوج کے حوالے سے کوئی کدورت ہو، کوئی ایسے نیگیٹو تھنکنگ ہو، لیکن ایسے بیانات دینے سے 9 مئی کے بیانیے کو ریپیٹ کر کے یا اس وقت جاری کر کے حکومت کی حمایت میں، یہ مجھ جیسا محب وطن آدمی اس پہ افسوس کر سکتا ہے، کیونکہ سمجھنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار جس انداز میں ادا کرنا چاہے کرے، لیکن فوج کو اس میں پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ آج کا پیغام جو ہے عوام نے اس کو اچھی طرح قبول نہیں کیا ہے۔ دیکھیں، ہم نے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تفریق مٹائی جائے کہ فوج ورسز پی ٹی آئی۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے کوئی ایک بھی پہلو سے جو ہے وہ اس کو سفارا سمجھا جائے، اور ہم اپنے فوج کو وون کر رہے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے بیانات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاملات عدالتوں میں ہیں، تو یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ اور اس سے صرف نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اس سے کدورتیں پیدا ہوتی ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے کرنے دے، پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس طرح کل کے بیانات جاری کرنے سے اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل انوارنٹیڈ ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے ملک کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے۔ یہ ان بیانات کے اجرا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، الٹا نقصان ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ بیان ہمیں ایڈریس کر کے جاری ہوا ہے۔ نہیں، میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکروں پہ 9 مئی کو 2 قسم کے احتجاج کے حوالے سے انسٹرکشن دی۔ ایک اسمبلی کے اندر احتجاج میں وہ خان صاحب کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران جو ہیں کسی اسمبلی کے فلور پہ حزب اقتدار کے لوگوں کے ساتھ بغلگیر ہوتے نظر نہ آنے چاہیے۔ نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری اور حزب اقتدار یا جو نظام کی طرف سے مسلط کردہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی تصاویر ہمارے ووٹرز یا ہمارے ورکرز دیکھیں جن سے ان کو مایوسی ہو کہ کوئی ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر احتجاج میں 20-25 ارکان کے بجائے جتنے اپوزیشن کے ممبر ہیں سب مکمل پارٹیسپیٹ کریں، نعروں کی گن گرج میں تیزی ہونی چاہیے اور احتجاج میں بھی شدت آنی چاہیے۔ ایک احتجاج تو یہ ہے، اور دوسرا احتجاج جو ہے وہ اتوار کے دن کال دیا ہے 2 ایشو پہ، مینڈیٹ کی چوری اور جو مینڈیٹ کی مزید چوری کل الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے ذریعے کی ہے، اور وہ ریزرو سیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹروں نے ووٹ دیا تھا، اور اسی ووٹ کی بنیاد پہ یہ ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کو ملنے تھے۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹروں کی حمایت سے جو حاصل شدہ سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے بجائے نون پیپل پارٹی اور ایم کیو کو دیے جائے۔ تو ان 2 ایشوز پہ ہمارا احتجاج ہوگا اتوار کے دن، پورے ملک گیر احتجاج ہے۔ مطیع جان صاحب، آپ ویسے ہی خان صاحب پہ ہر دوسرے کیس میں الزام لگا دیتے ہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے ذہن سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، وہ جو اپوزیشن کی خواتین
اثر حزب اقتدار کی خواتین ہاتھوں میں گڑیاں لے کے ہمارے ناکوں میں گھسوا رہی تھی، اس کا کیا علاج ہے؟ ان کو بوٹ نہ دکھاتے؟ جو خواتین اور مرد تمام بشمول ہمارے پاس تو ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو پارلیمان جو آئینی ادارہ ہے، اس میں جو غیر آئینی کام ہوئے، جو اجنبی لوگ بٹھائے گئے، جو پارلیمان کا تقدس پامال کیا گیا، جو آئین کو مسخ کیا گیا فارم 47 کے ذریعے، ان لوگوں کے وہاں پارلیمان میں بیٹھنے سے پارلیمان جمہوریت، دستور اور آئین کی وہ شکل بگاڑی گئی ہے، پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔